السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات. کانفلکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے آج 24واں لیکچر ہے اور آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جس سے آپ کا روز کا واسطہ ہے. کبھی آپ محسوس کرتے ہوں گے, کبھی شاید نہ بھی محسوس کرتے ہوں گے, لیکن یہ وہ چیز ہے, یہ وہ فورس ہے جس کا آپ کے ارد گرد ہر وقت اس کی ایکسرسائز ہوتی ہے, یہ یوز ہوتی ہے. کبھی آپ کرتے ہیں, کبھی آپ کے اوپر ہوتی ہے. I'm just trying to create bit of suspense. یہ لیکچر پاور کے اوپر ہے. What is power? How do you define it? How do you see it? Can you see it? یہ پریکٹس ہوتے ہوئے نظر آتی ہے آپ کو. پاور کیا ہے؟ پاور ایک انفلوئنس کرنے کی فورس ہے. پاور ایک کسی کے بیہیویئر کو چینج کرنے کی ایک فورس ہے. پاور انوائرمنٹ کو چینج کرنے کی ایک طاقت ہے. پاور کسی اور چیز کو تبدیل کرنے کی ایک طاقت ہے. کہنے کو بجلی بھی ایک پاور ہے, انرجی ہے نا, کچھ کام کرتی ہے, موٹر چلاتی ہے, گاڑیاں چلاتی ہے, مختلف مشینیں چلاتی ہے, گھڑیوں میں سیل ہیں وہ چلاتے ہیں, یہ پاور ہے. بجلی کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ وہ پانی کی طاقت سے, لیٹ سے جو ہمارے ڈیمز ہیں ان سے وہ بجلی پیدا ہوتی ہے. یعنی وہ ایک پاور پیدا کرنے کے لیے دوسری پاور یوز ہوتی ہے. اٹس اے ٹرانسفارمیشن آف ون فارم آف پاور ٹو اندر فارم آف پاور. لیکن جس پاور کا ہم نے ذکر کرنا ہے اس لیسن میں یا اس کورس میں, وہ ہے انٹرپرسنل پاور, پاور اوور ادر پیپل. باقی پاور کے اور ڈومینز بھی ہیں جن کا ذکر ہوگا, 3 میجر ڈومینز ہیں, لیکن ہمارا فوکس انٹرپرسنل پاور, پاور اوور ادر پیپل. جو ڈیفینیشن ہے اس کی وہ ہے اے ڈیلیبریٹ اور پرپسو انفلوئنس اوور ادر پیپل. ڈیلیبریٹ اور پرپسو کا لفظ اس لیے یوز کیا گیا ہے کہ بعض اوقات پاور آپ کے پاس ہوتی ہے لیکن اگر وہ یوز نہ ہو تو وہ پاور کسی کام کی نہیں ہے. وہ پاور نہیں ہے, بلکہ آپ کہیں دفتر میں کسی جگہ جہاں کہیں بھی آپ کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس بعض اوقات پاور ہوتی ہے کچھ کام کرنے کی یا کام کروانے کی یا کوئی حالات کو چینج کرنے کی, کنڈیشنز کو چینج کرنے کی, آپ یوز نہیں کرتے ہیں. تو وہ جو آپ کے پاس پاور ہے وہ کسی کام کی پاور نہیں ہے. تو پاور بیسیکلی اسی وقت اس کا احساس ہوتا ہے جب وہ ایکسرسائز ہو, ورنہ پاور نظر کچھ نہیں آتی ہے. ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے 2 کانسیپٹ آپ نے سنے ہوں گے, ایک کائنیٹک انرجی, ایک پوٹینشیل انرجی. تو یہ پاور جو ہے نا, اگر یہ پوٹینشیل انرجی ہے, اس کا استعمال کچھ نہیں ہے, تو یہ پوٹینشیل انرجی کسی کام کی انرجی نہیں ہے. پوٹینشیل انرجی کہتے ہیں کسی کام کرنے کی صلاحیت کو, لیکن کام اس سے نہ لیا جائے. اور کائنیٹک انرجی یہ وہ ہے جس سے کام لیا جا رہا ہے. تو پاور آپ کے ارد گرد بہت ایکسرسائز ہوتی ہے, ہونی چاہیے, اور یہ پرپسو یوز ہے. پرپسو اس کا کام ہے کہ آپ کی کوئی چیز تبدیلی لانا چاہتے ہیں, کوئی حالات کو بدلنا چاہتے ہیں, تو اس لیے اس پاور کو ہم پڑھ رہے ہیں ان کنیکشن ود کانفلکٹ ریزولوشن. زیادہ تر لوگ کانفلکٹ کو جب پاور کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں, انٹرٹوائنڈ ہیں, ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. وہ کیوں اس طریقے سے سوچتے ہیں, کیوں اس طریقے سے ان دونوں کانسیپٹس کو آپس میں جوڑتے ہیں؟ کیونکہ پاور کا اصل میں جو کنسیکوینس سمجھا جاتا ہے یا پاور کا ایک یوز جو سمجھا جاتا ہے وہ ان اے وے
لڑائی جھگڑا, فزیکل فورس کا استعمال, وار, اس کے ساتھ پاور کو زیادہ تر جوڑا جاتا ہے. یہ بات کسی حد تک درست ہے, اور کانفلکٹ کے ساتھ جب یہ بات جڑتی ہے تو خاص طور پہ پاور اس کانسیپٹ میں اس طریقے سے یہ کانسیپٹ یوز ہوتا ہے کہ ون پرسن in relation to another person has more power and the other person has lesser power, اور جو زیادہ پاورفل ہے وہ دوسرے کے بیہیویئر کو کنٹرول کرتا ہے یا اس کانفلکٹ کو ریزالو کرتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق یا اپنی وشز کے مطابق. تو کانفلکٹ اور پاور کا آپس میں ریلیشن شپ بہت گہرا ہے. یہ انٹر کنیکٹڈ کانسیپٹس ہیں. اگر اسکرین پہ دیکھیں, the idea of conflict make you see two combatants, each seeking to use powerful means to gain an advantage over others. Understanding power is essential to the study of interpersonal conflict, and diagnosing a conflict is impossible without understanding power. ہم نے پچھلے لیکچرز میں انٹرسٹ انالیسس کی بات کی کہ انٹرسٹ انالیسس کے بغیر کانفلکٹ ریزالو نہیں ہوتا. انٹرسٹ انفلوئنس ہوتے ہیں پاور کی ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے. کس کے پاس زیادہ پاور ہے, کس کے پاس کم پاور, وہ انٹرسٹ بھی ڈٹرمن ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ کس کے پاس کتنی پاور. تو پاور کا انالیسس نہیں کریں گے تب بھی آپ کو نہ کانفلکٹ پوری طرح سمجھ آئے گا نہ کانفلکٹ ریزالو ہوگا. میں نے ایک دفعہ ریشنلٹی کی بات کی تھی کہ ہم اسیوم کرتے ہیں کہ جو کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے یا کانفلکٹ کی جو پارٹیز ہیں یا ڈسپیوٹنٹس ہیں ان کا بیہیویئر ریشنل ہے. وہ سم ٹائمز ریشنل بیہیویئر نہیں ہوتا. اس کی ایک ریزن پاور کی ڈسٹریبیوشن ہے کہ ایک کے پاس زیادہ پاور ہے, دوسرے کے پاس کم پاور ہے. تو وہ ریشنلٹی آتی ہے اگر آپ پاور کا بھی انالیسس کر لیں کہ کس کے پاس زیادہ پاور ہے, کس کے پاس کم پاور ہے. وہ بھی ریشنلٹی بلڈ کرتی ہے جب آپ کانفلکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسکرین پہ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ پاور یو کین ناٹ ریئلی ریزالو کانفلکٹ. However, our understanding of power have been distorted and made unduly narrow by the invisible veil or complexity of human systems. یہ جو اسٹیٹمنٹ ایک دی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاور نظر نہیں آتی ہے. یہ انویزیبل ویل کا جب لفظ لکھا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاور ایک ایسی چیز ہے, یہ کسی گھڑی, کلاک, ٹیبل, کرسی کی طرح چیز نہیں ہے جو آپ کو نظر آ جائے. اور یہ میرے پاس اگر پاور ہے بھی تو وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی unless it is exercised, unless it is used to transform your behavior. ایک ویسے بعد میں اس کا ذکر ہوگا لیکن یہیں پہ سمجھانے کے لیے اس کا ذکر کرتا چلوں. ایک میرے پاس اس وقت پاور ہے جو یوز ہو رہی ہے, وہ اس کو ہماری ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں ریفرنٹ پاور یا پاور آف نالج. میں آپ کے مائنڈ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہی جو میں نے لفظ بولے تھے ڈیفینیشن, ڈیلیبریٹ اور پرپسو انفلوئنس اوور ادرس. ناؤ یو آر sitting there watching this lecture, listening to this lecture, and I am exercising my power over you. I am trying to influence your mind. I am trying to influence your attitude and behavior. یہ بھی ایک پاور ہے. یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے تو آپ کو پتا چل رہا ہے. اگر میں یہاں پہ کھڑا ہوں, I don't speak anything, I don't interact with you, I don't use the words and the concepts the way I'm using, and I'm trying to change your mind, change your thinking, change your attitude, change your actions. وہ پاور آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ پاور اسی وقت نظر آتی ہے جب وہ ایکسرسائز ہوتی ہے. A mother soothes her young infant with a gentle
انفولڈنگ ایمبریس. ماں اپنے چھوٹے بچے کو پیار سے, محبت سے اس کو ہگ کرتی ہے. یہ ہگ اور پیار یہ فورسز ہے. یہ اس کے اندر اس کے بیہیویئر کو ماڈیفائی کرنے کے لیے یہ فورس لگ رہی ہے, فورس آف لو. یہ اس کے بیہیویئر کو چینج کرنے کے لیے, ایٹیچیوڈ کو چینج کرنے کے لیے, اس کی پرسنالٹی کو بلڈ کرنے کے لیے یہ فورس لگ رہی ہے. یہ اسٹیٹمنٹس کیوں دی گئی ہیں؟ تاکہ آپ کو پاور کے وہ ڈائمینشنز دکھائے جا سکیں, پاور کے وہ ذریعے, وہ سورسز, وہ استعمالات دکھائے جا سکیں جو آپ کو نارملی نظر نہیں آتے. جنرلی پاور کو سمجھتے ہیں کہ پاور از اے کائنڈ آف فورس which is used to hurt or damage other people. Actually, it is not. وہ ایک قسم کی پاور ہے. اور یہاں پہ تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں, ویسے آگے جا کے تفصیل آئے گی. ایک ہوتی ہے پاور ٹو انفورس, ایک ہوتی ہے پاور ٹو انفلوئنس. انفورس جب میں پاور کا یوز کرتا ہوں تو آپ شاید پسند کریں نہ کریں, آپ کو اس پاور کی وجہ سے آپ کے بیہیویئر کو ماڈیفائی کرنا پڑتا ہے. پاور آپ کو آپ کے اندر چینج لاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ دفتر لیٹ آتے ہیں, آپ کی تنخواہ کاٹ لی جاتی ہے. یہ پاور ٹو انفورس ہے. ایک ہے پاور ٹو انفلوئنس, جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مے بی آن اے ویری cool environment, very positive environment, مینجمنٹ آپ کو ریئلائز کرواتی ہے کہ جب آپ لیٹ آتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں. کئی لوگ آپ کی وجہ سے کام نہیں کر پاتے کیونکہ وہ ڈپینڈنسی ہوتی ہے, تو اس سے کمپنی کو نقصان ہوتا ہے. اب یہ جو کنونس کرنے والی پاور ہے, یہ بیسکلی آپ کے اوپر ایک خاص انفلوئنس چھوڑتی ہے. یا اگر آپ کا کوئی جونیئر لیٹ آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جو کمپنی کا مینیجر ہے وہ اپنے ٹائم پہ آتا ہے اور آپ لیٹ آتے ہیں, تو آپ کو اوپر اس کا یہ ڈیمانسٹریشن کا ایفیکٹ آتا ہے, جس کو ہم انفلوئنس کہہ سکتے ہیں. باقی اس پہ باتیں اور ہوں گی, لیکن کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاور صرف نیگیٹو فورس کا نام نہیں ہے. جنرلی وچ از کنسیڈرڈ لائک دیٹ. پاور ایکچولی میری نظر میں اس کی بہت ساری پازیٹیو, یوزفل, فرینڈلی ڈائمینشنز بھی ہیں. جیسے میں نے ابھی ایک اسٹیٹمنٹ وہ ماں اور بچے کے ریلیشن شپ کے حوالے سے بتائی, جو میں نے اپنے اور آپ کے ریلیشن شپ کے حوالے سے ذکر کیا. یہ بھی ایک پاور ہے. پاور کی بہت ساری قسمیں ہیں جن کا آگے چل کے ذکر ہوگا, لیکن فی الحال اس پاور کے کانسیپٹ کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیسے یہ آپ کو نظر آتی ہے ایکسرسائز ہوتے ہوئے. ناٹ اٹ از سٹنگ سم ویئر ان اے شیلف اور ان somebody's hat or in somebody's hands or something. دوسری اسٹیٹمنٹ پڑھیے. The members of a family whose home and town was destroyed, let's say in Azad Kashmir earthquake جب آیا, and they start to move to another town, another place to have new living. اب اس میں دیکھیں کہاں کہاں پاور جو ہے نا ایکسرسائز ہو رہی ہے. پہلے تو یہ ڈیسیجن ہو, پہلے تو کسی پاور نے, لیٹس سے ارتھکویک نے, وہ ٹاؤن اور اس کا گھر تباہ کر دیا, وہ فورس استعمال ہوئی. یہ ایک طرح کی فورس ہے. نیچرل فورس آ گئی, ارتھکویک آیا, شہر تباہ ہو گیا, گھر تباہ ہو گیا. اب مینٹل ڈیسیجن ہے ٹو بلڈ دی ہاؤس ایٹ دا سیم پلیس اور سم ویئر ایلس. یہ بھی پاور کا استعمال ہے. پاور ٹو ڈیسائڈ ٹو موو ٹو اندر پلیس. پھر وہاں پہ جا کے بھی پاور کا استعمال ہے. مے بی یو ہیو ٹو بائی فیو تھنگس ٹو بلڈ نیو ہاؤس. وہاں پہ بھی پاور کا مختلف طریقوں سے استعمال ہوگا.
تو یہ پاور کی بہت ساری قسمیں ہر وقت آپ کے ارد گرد ایکسرسائز ہو رہی ہیں. اگر تیسری اسٹیٹمنٹ پڑھیں, اے سپر اسٹار ایتھلیٹ اسپانسرز اے پروڈکٹ, اے کانسپٹ ٹو اے گروپ آف جنرل پبلک. کوئی برانڈ کسی پروڈکٹ کا, وہ ایک سپر اسٹار ہے, وہ اس کو یوز کرتا ہے, کنزیوم کرتا ہے, کوئی ڈرنک ہے یا کوئی اور کھانے پینے کی چیز ہے یا کوئی استعمال کرنے کی چیز ہے, کوئی پرفیوم ہے, کوئی ڈیوڈرنٹ ہے, کوئی چیز ہے. تو وہ جب وہ سپر اسٹار, جب وہ سیلیبریٹی اس چیز کو کنزیوم کرتا ہے, یوز کرتا ہے آن ٹیلی ویژن اسکرین فار ایگزامپل, تو وہ کیا چیز یوز ہو رہی ہے؟ پاور. پاور ٹو انفلوئنس دی بہیویئر آف دوز ہو آر واچنگ دیٹ ٹی وی کمرشل, جس کے ذریعے آپ کے اوپر انفلوئنس ہو رہا ہے, لیٹس سے ان فیور آف یوزنگ دیٹ پروڈکٹ. یہ بھی پاور کا استعمال. تو یہ پاور آپ کو ہر وقت ایکسرسائز ہوتے ہوئے نظر آتی ہے اگر آپ دیکھنا شروع کریں گے. تو اے گڈ ٹیچر ایکسپلینز اے ڈیفیکلٹ کانسپٹ ٹو اے گروپ آف اسٹوڈنٹس, جو میں نے پہلے ایکسپلین کیا آپ کو. آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلین ایز اے ٹیچر probably relatively a difficult concept of power to you. یہ ایک وہ ریفرنٹ پاور ہے جس کا میں نے ذکر کیا. پھر میں نے لکھا ایک مین فائنلی از ایبل ٹو کوئٹ اسموکنگ فار گڈ. کسی بندے نے اسموکنگ چھوڑ دی. اس میں بھی پاور کا استعمال ہے, پاور آف مائنڈ, جس کو ول پاور بھی ہم کہتے ہیں, یہ بھی اس کا استعمال ہے. پھر ایک لکھا ہے پولیٹیکل پارٹی پبلشز اٹس political manifesto on a website, publishes it in newspapers and on television or something. یہ بھی ایک پاور ہے, پاور آف مینیفیسٹو, کہ ہم یہ کریں گے, یہ ہمارے گولز ہیں, یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں, this is what we plan to do. یہ بھی پاور کی ایکسرسائز ہے, یہ بھی پاور بتائی جا رہی ہے. پاور آف اے کائنڈ آف پلان اور تھنکنگ which that political party, let's say, want to implement, possibly for the good of people, possibly to minimize poverty, possibly for other reasons or objectives. تو یہ بھی پاور کی ایکسرسائز ہے, یہ بھی پاور کا استعمال ہے. پھر ایک لائر ہے, وہ نیگوشیٹ کر رہا ہے کوئی ڈسپیوٹ ریزالو کرنے کے لیے, وہ دونوں پارٹیوں کو میڈیشن کروا رہا ہے, لیکن لیٹ سے وہ میڈیشن ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے, فروٹ لیس ہے. ان میں سے ایک, اس کا لائر دوسرے ڈسپیوٹنٹ کو ایک ڈیمیج کا نوٹس بھیج دیتا ہے, لیٹ سے 5 ملین روپیز اور سم تھنگ. اب اس کی وجہ سے دوسری پارٹی جو سیٹل نہیں کر رہی تھی ڈسپیوٹ کو, وہ ہو سکتا ہے اس تھریٹ سے وہ starts negotiating and maybe the deal is made. اس میں بھی پاور کا استعمال ہے. وہ کون سی پاور؟ that the power of threatening to go to the court. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پاور کا استعمال ہے, یہ آپ کو ارد گرد ہر جگہ پہ نظر آتا ہے. باپ, میں نے ایک والد کا اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہوئے کنورسیشن آپ سے شیئر کرتا ہوں, پاور کا استعمال نظر آئے گا. باپ اس کو کہتا ہے ڈو دس, بیٹا کہتا ہے کہ وائی, باپ کہتا ہے بیکاز آئی سیڈ سو, کیونکہ میں نے کہا ہے جاؤ کرو. اب یہ کیا ہے؟ یہ پاور ریلیشنز ہے. وہ والد ہے, وہ بچہ ہے, بیٹا ہے. تو یہ ماں کہتی ہے یہ کرو, یا چھوٹی بہن کوئی فرمائش کرتی ہے, وہ چھوٹی بہن کے میں بھی وہ لو, چھوٹی بہن وہ لو کی ایک پاور ہے جو بڑے بھائی کو کہتی ہے یہ کام میرا کرو. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاور کی ڈائمینشنز بے شمار ہیں. یہ صرف پاور نیگیٹو فورس کا نام نہیں ہے جنرلی وچ از ٹیکن ٹو بی لائک دیٹ, بلکہ پاور ایک ایسی چیز ہے جس کے بہت سارے ڈائمینشنز ہیں جو
ہر وقت آپ کے ارد گرد ایکسرسائز ہو رہی ہے. اور ایک یہاں پہ کوٹیشن بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں تاکہ پاور کی ایک اور ڈائمینشن یا ایک اور شکل آپ کو نظر آئے. اسکرین پہ دیکھیے, wounds inflicted by the sword heal more easily than those inflicted by the tongue. یہ فرینچ چرچمین تھا جس نے یہ کہا کہ منہ سے نکلی ہوئی بات, اگر آپ نے کوئی کسی کے بارے میں غلط بات کی ہے تو اس کا زیادہ نقصان ہوتا ہے بنسبت کوئی زخم لگانے کے. زخم ہیل ہو جاتا ہے, منہ سے کہی ہوئی باتیں شاید بھولتی نہیں ہیں. تو ہیومن ریلیشنز میں بھی یہی حال ہے کہ جب آپ کوئی بات کہتے ہیں وہ نکل گئی ہے, وہ اپنا اثر بعض اوقات بہت چھوڑتی ہے, افیکٹ کرتی ہے. تو اس لیے یہ پاور ریلیشنز ہیں جن کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اینڈ ہاؤ پاور ریلیشنز انفلوئنس کانفلکٹ ریزولوشن. مین ہمارا آبجیکٹو جو ہے نا پاور کو سمجھنے کا, وہ یہ ہے کہ ہم کانفلکٹ کو سمجھ سکیں اور پھر کانفلکٹ کو ریزالو کر سکیں. مین ہمارا کنیکشن جو ہے نا وہ ہم نے یہ سمجھنا ہے پاور کیا چیز ہوتی ہے اور پاور کا کانفلکٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے, اور ہاؤ پاور could be understood to resolve conflict. یہ اصل میں مین بات ہے. اس لیے پاور کے ڈومینز بتانے کی کوشش کرتا ہوں. اسکرین پہ دیکھیے, پاور ایگزسٹ ان پرسنل, انوائرمنٹل اینڈ ریلیشن شپ ڈومینز. coercive, reward, normative, referent and expert power are all the relationship powers جن کا ذکر بعد میں ہوگا. کہ یہ مختلف قسم کی پاورز ہیں جن کا میں نے ذکر کیا. یہ ساری کی ساری پاورز الٹیمیٹلی ریلیشن شپ کی پاورز ہیں جس کو ہم نے سمجھنا ہے فار ریزولوشن آف کانفلکٹ. اب یہ جو میں نے ڈومینس آف پاور کی بات کی, ان میں پرسنل ڈومین ہے, ریلیشن شپ کا ڈومین ہے, انوائرمنٹ کا ڈومین ہے. پرسنل ڈومین اے پرسنز اون انٹرسٹ, وہ کیا ہے, کس طرح سے بندہ سوچتا ہے, کون سے انٹرسٹ ہیں, اکنامک انٹرسٹ ہیں, سوشل انٹرسٹ ہیں, پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں, سائیکولوجیکل انٹرسٹ ہیں, کون سے انٹرسٹ ہیں. انوائرمنٹل ڈومین پرسنز سراؤنڈنگس, ارد گرد. بعض اوقات آپ ارد گرد کا ماحول چینج کر کے دوسرے کا بہیویئر بدل دیتے. آپ کے دفتر کے انوائرمنٹ چینج ہو جائیں, آپ کا بہیویئر بدل جاتا ہے. دفتر کی فیسلٹیز چینج ہو جائیں, آپ کا بہیویئر بدل جاتا ہے. آپ کے پاس ٹیلی فون ہے, آپ کا بہیویئر ڈفرینٹ ہوگا. ٹیلی فون نہیں ہے, بہیویئر بدل جائے گا. ٹیلی فون ہے, مے بی یو ول ڈو مینی تھنگس اوور ٹیلی فون. ٹیلی فون نہیں ہے, مے بی یو ول physically go to the other person, maybe a colleague of yours. If internal سے ٹیلیفون سسٹم کی بات کریں تو اس سے بیہیویئر چینج ہو جائے گا. تیسری چیز ریلیشن شپ کی بات ہے کہ ریلیشن شپ کا ڈومین, آپ کے ریلیشن شپ کیسے ہیں دوسرے لوگوں سے, کمفرٹیبل ریلیشن شپ ہیں, کنفلکٹیو ریلیشن شپ ہیں, کس طریقے سے آپ کا دوسرے کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں وہ کس طرح کے ہیں. دیز آر ویری امپورٹنٹ ڈومینس, لیکن ہمارا فوکس ریلیشن پہ رہے گا. لیکن انوائرمنٹ کا ذکر خاص طور پہ کرتا چلوں کہ مینی اے ٹائمس آپ کے ریلیشنز انفلوئنس ہوتے ہیں انوائرمنٹ کی وجہ سے, سرکمسٹانسز کی وجہ سے, جو ارد گرد کی کنڈیشنز ہیں ان کی وجہ سے. وہ کنڈیشنز بدل دیں تو آپ کے اپنی جو ریلیشنز ہیں وہ بدل جاتے ہیں. جیسے میں نے ابھی مثالیں دی آپ کو کہ ٹیلی فون بدل دو, آپ کے کمرے میں ٹیلی ویژن رکھ دو تو ابھی حالات بدل جائیں گے. ایون کلرز چینج کر دو, اس کی وجہ سے بدل جائیں گے. آپ کے کمرے میں ایک بندہ بیٹھا ہے یا دو بندے بیٹھے ہیں یا تین بیٹھے ہیں, اس سے بدل جائیں گے. تو یہ انوائرمنٹ کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے, اور جس کے پاس انوائرمنٹ کو چینج کرنے کی صلاحیت ہے, اس کا مطلب اس کے پاس بہت زیادہ پاور ہے ٹو انفلوئنس دی بیہیویئر آف انڈیویجولس. کیونکہ انڈیویجولس کو کے بیہیویئر کو ماڈیفائی انوائرمنٹ یا سرکمسٹانسز بہت کرتے ہیں, اور جس کے پاس انوائرمنٹ اور سرکمسٹانسز کو بدلنے کی صلاحیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس زیادہ پاور ہے ٹو کنٹرول دی بیہیویئر آف دوز ہو ول بی انفلوئنسڈ بائی دی انوائرمنٹ.
by the conditions. جیسے میں ابھی دفتر کے ماحول کی بات کر رہا تھا کہ اگر دفتر کا ماحول بدل دیں تو لوگوں کا ایٹیچیوڈ, لوگوں کے بیہیویئرس وہ بدل جائیں گے. Personal and environmental power become more important when a disputant consider his or her alternatives to a negotiated agreement. یہ پرسنل اور انوائرمنٹل پاور کے جو ڈومینز ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ بن جاتے ہیں جب آپ ADR پریکٹس کرتے ہیں, نیگوشیٹڈ ایگریمنٹ کرتے ہیں. پرسنل انٹرسٹ کیا ہے اور انوائرمنٹ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس لیے جس کے پاس انوائرمنٹ کو چینج کرنے کی صلاحیت ہے وہ اس کے پاس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کا ایج ہے ان ہز اور ہر فیور. جیسے دنیا کا ماحول, دنیا کی کنڈیشنز دیکھیں. اف امریکہ کین انفلوئنس کنڈیشنز ان اے ریجن, کین انفلوئنس ریلیشنشپس ان اے ریجن, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت سارے ملکوں کو, بہت سارے لوگوں کو, بہت ساری گورنمنٹس کو, بہت سارے انڈیویجولس کو, بہت سارے لیڈرز کو تبدیل کر سکتا ہے بائی چینجنگ دی کنڈیشن. مثال کے طور پہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے رولز اینڈ ریگولیشنز بدل دیں. جیسے ہے نا یہ WTO جو پہلے GATT تھا, جنرل ایگریمنٹ آن ٹریڈز اینڈ ٹیرفز, تو یہ GATT یا WTO یا اس طرح کے جو انٹرنیشنل لاز ہیں ان کو بدل دیں تو وہ ریلیشن شپ کو بدلتا ہے, وہ کنڈیشنز کو بدلتا ہے, وہ انوائرمنٹ کو بدلتا ہے. دیٹ مینس it transforms the behavior of governments, it transforms the behavior of individuals, it transforms the behavior of leaders and governments of those countries. تو یہ انوائرمنٹ کو چینج کرنے کی پاور کا ذکر کر رہا ہوں اس وقت. اور یہ بعض اوقات آپ کو نظر نہیں آتا کہ کس طریقے سے آپ کا ایون ویئر ایور یو آر, آپ کے بیہیویئر کو کس طریقے سے یہ سپر اسٹرکچر, یہ سپر کنڈیشنز, یہ انٹرنیشنل لاز, یہ انٹرنیشنل ریلیشنز, یہ ٹریڈ کے لاز, یہ ٹریول کے لاز, یہ ویزا کے لاز, یہ کیسے آپ کے بیہیویئر کو انفلوئنس کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ انڈائریکٹ انفلوئنس ہے تھرو کنڈیشنز اراؤنڈ یو, تھرو لاز اراؤنڈ یو, تھرو انوائرمنٹس اراؤنڈ یو. تو جس کے پاس انوائرمنٹ کو چینج کرنے کی طاقت ہے وہ زیادہ طاقتور ہے. اب میں کچھ ذکر کرتا ہوں ویریس کائنڈز آف پاورس. ایک جس کا میں نے اسٹارٹ میں بھی ذکر کیا تھا, کوئرسو پاور, پاور ٹو انفورس ود اور وداؤٹ دی ول آف دی ادر پرسن. اس کے بیہیویئر کو آپ نے کوئرشن سے چینج کر دیا. کوئرشن کہ وہ نہیں چاہتا اس طریقے سے ایکٹ کرنے کے لیے, لیکن آپ کے پاس پاور ہے اس کے بیہیویئر کو چینج کرنے کی. کوئرسو پاور از دی ٹائپ آف پاور وی آر آل موسٹ فیملیئر ود, کیونکہ دا پاور ٹو امپوز نیگیٹو, ڈیمیجنگ اور unpleasant consequences on someone else. Coercive power includes the power to kill, to injure someone, or to damage the interests of someone. Property کو ڈیمیج کرنا, پراپرٹی کو کنٹرول کر لینا, کسی کو اریٹیٹ کرنا, کسی کی لیونگ کو کاسٹلی بنا دینا, اس طرح کے بے شمار ذرائع ہیں. آج قیمتیں بڑھا دیں کھانے پینے کی چیزوں کی, یہ کسی کے پاس پاور ہے. یہ پاور ایکسرسائز کر کے لوگوں کے بیہیویئر کو ماڈیفائی کر دیتے ہیں. اور اگر اس کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں کہ عام طور پہ جیسے مہنگائی ہے نا, اس کو لوگ شاید پسند نہیں کرتے. ان جنرل جو مہنگائی پیدا کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہے شاید بات کہ جب کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوں گی تو لوگوں کو کھانے پینے کے لیے زیادہ کام کرنا پڑے گا. In other words, they will produce more. When they will produce more, ملک کی GDP یا ملک کی ٹوٹل آؤٹ پٹ بڑھے گی, آؤٹ پٹ بڑھے گی, ملک ترقی کرے گا. یہ ان کا ویو پوائنٹ ہے, یہ ان کے پاس پاور ہے, اور اس طریقے سے وہ جسٹیفائی کرتے ہیں انفلیشن کو یا مہنگائی کو یا چیزوں کی قیمتیں بڑھنے کو, خاص طور پہ کھانے پینے کی چیزیں جو روز مرہ کی ضروریات.
تو اس لیے coercive power often carries the greatest potential for immediate influence. یہ فوری طور پہ آپ کے behavior کو modify کرتی ہے. Particularly when the threat of harm is severe. Threat of harm is severe کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی انجری ہو سکتی ہے, کوئی نقصان ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے آپ فوری طور پہ وہاں سے نکل جاتے ہیں. لیٹس سے یہ جو میں نے آزاد کشمیر کے میں جو زلزلہ آیا اس کی وجہ سے یہ ایک خاص پاور تھی اور اس سے بچنے کے لیے یو رین اوے. یہ اسی طرح کی مختلف پاورز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے لیٹس سے ہمارے نارتھ میں لڑائی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے پیپل رن اوے. ملکوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے, پیپل رن اوے بیکاز دی تھریٹ از ویری سیویئر, دیئر لائف از ان ڈینجر. تو یہ جو پاور ٹو انفورس ہے یا کوئرسو پاور ہے یا ایسی پاور جس سے نقصان زیادہ ہو سکتا ہو, اس سے بیہیویئر بہت تبدیل ہوتے ہیں. اسی وجہ سے وار, لڑائی جھگڑا, کامبیٹ, اس کی وجہ سے بہت جلدی لوگوں کے بیہیویئر میں تبدیلی آتی ہے. اور میں نے پچھلے کسی لیکچر میں اسی لیے کہا تھا کہ the war is a trade of kings. ان کے لیے وار جو ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے عام آدمی کسی چیز کی تجارت کرتا ہے, ٹریڈ کرتا ہے. تو وار بھی یہ گورنمنٹس کے لیے, لیڈرز کے لیے, حکومتوں کے لیے, بادشاہوں کے لیے یہ ایک لحاظ سے ایک تجارت ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کے بیہیویئر کو ماڈیفائی کرتے ہیں, لوگوں کے بیہیویئر کو چینج کرتے ہیں. یہ ان کے پاور کا استعمال. جو پازیٹیو سورسز آف انفلوئنس ہیں ان کا ذکر بھی آئے گا جیسے میں نے پہلے بھی بات کیا, لیکن یہ جو نیگیٹو انفلوئنس والی پاور ہے لوگ اس کو زیادہ جانتے ہیں. جو پازیٹیو انفلوئنس والی فورس ہے اس کو اتنی جلدی نہیں پہچانتے. یہ جو نیگیٹو فورس ہے نا, وار بھی ہے, میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے بھی بہت ساری تبدیلی آتی ہے which actually turns into positive things for people. مثال کے طور پہ یہ جتنی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے اس کا بہت سارا کریڈٹ وار کو جاتا ہے. ہوائی جہاز, ویکسینز, موٹر گاڑیاں, آپ کے روزمرہ استعمال کی بہت ساری چیزیں, ٹیلی فون, کمپیوٹر, موبائل فونز, یہ ساری چیزیں اگر ان کی ہسٹری میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جب کانفلکٹ پیدا ہوا, لڑائی پیدا ہوئی, سروائیول کا ایشو آیا تو یہ چیزیں ایجاد کی گئیں اور پھر یہ ہماری سول لائف میں, ہماری اپنی ہیومنس کی لائف میں انہوں نے رول پلے کرنا شروع کیا. لیکن جب یہ ایجادات ہوئیں اس وقت یہ وار, کانفلکٹ, تھریٹ کی وجہ سے یہ ایجادات ہوئی. تو اس لیے اس کا یہ جو سافٹ پہلو ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر آپ اتنے شاید پریشان نہیں ہوں گے جتنے شاید ادروائز ہوتے ہیں. دوسری ایک پاور ہے جس کو ہم ریوارڈ یا ایکسچینج کی پاور کہتے ہیں. یہ بڑی پازیٹیو قسم کی چیز ہے. آپ دفتر میں کام کرتے ہیں, آپ نے کوئی اچھا کام کیا تو آپ کو ایک انعام ملا یا اچھی سیلری ملی یا اچھے کوئی سرٹیفکیٹ ملا, کوئی اور کسی طرح کا ریوارڈ ملا which is valuable to you. تو اس کی وجہ سے آپ میں تبدیلی آتی ہے, آپ کے بیہیویئر میں تبدیلی آتی ہے, یا ایون دوسرے لوگوں میں تبدیلی آتی ہے کہ اگر کسی نے اچھا کام کیا, اس کو سرٹیفکیٹ ملا تو اس کو ایک ریکگنیشن ملی, ایکنالجمنٹ ملی, وہ میڈل یا شیلڈ یا سرٹیفکیٹ اپنے گھر میں, اپنے دوستوں میں, اپنے دفتر میں ڈسپلے کرتا ہے. لوگ اس کو اکنالج کرتے ہیں, شاباش دیتے ہیں, اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو دیٹ از اے فورس آف ایکسچینج, فورس آف ریوارڈ which is a kind of positive force. یہ اپنی جگہ موجود ہے. تو کیا پاور صرف نیگیٹو ہی ہے؟ یہ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, نہیں, اس کے پازیٹیو پہلو بھی ہیں, اور وہ جن کو جنرلی آپ نگلیکٹ کر جاتے ہیں. ایک چیز جس کا ذکر پہلے بھی ہوا, آپ کی ویلیوز, آپ کی سوچ,
آپ کا جو ہیومن سافٹ ویئر بھی جس کا میں نے نام لیا ہوگا, جو آپ کا ایٹیچیوڈ ہے, وہ بھی ایک پاور کا سورس ہے. اس سے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں. وہ ویلیوز آپ کی ایک طرح کی ہیں, یو ول ایکٹ ان دیٹ ڈائریکشن. دوسری طرح کی ہیں, یو ول ایکٹ ان اے ڈفرنٹ ڈائریکشن. تو اور اس ویلیو کی وجہ سے ایک خاص ریوارڈ آپ کو خوش کرتا ہے یا انڈیوس کرتا ہے وہ کام کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے وہی ریوارڈ دوسرے کے لیے انڈیوسمنٹ پیدا نہ کرے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے, اس کے لیے چیزیں بیسک لیول کی خریدنے کے لیے اس کو پیسے چاہیے. اس کو آپ سرٹیفکیٹ دیں گے تو وہ شاید کام نہیں دکھائے گا. میسلو کی تھیوری جو میں نے شاید کبھی ذکر کیا ہو, کہ جو اس کی بیسک ضروریات ہیں وہ پوری ہوں گی تو پھر اس کو ریکگنیشن کی ضروریات کی اہمیت ہوگی, ورنہ اس کے لیے یہ ریکگنیشن اہم نہیں ہے. تو میری ویلیو یا میرے لیے ویلیوبل اس وقت یہ چیز ہے کہ میرے لیے فوڈ از امپورٹنٹ. ٹو بائی فوڈ آئی نیڈ منی. لیکن جس اسٹیج پہ لیٹ سے میں بیٹھا ہوں, میرے پاس فوڈ کی ضروریات پوری ہو چکی ہے, مجھے شاید ریکگنیشن چاہیے کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں, میں اچھے طریقے سے لیٹ سے پڑھا رہا ہوں, مجھے میری جو باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں, تو مجھے اس چیز کا یہ ریوارڈ ہے میرے لیے. تو یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کا, کسی بندے کا یہ ریوارڈ اس کے بیہیویئر کو موڈیفائی کر سکتا ہے, تو پھر آپ اس کو اس طرح کا ریوارڈ دیں گے. ان اے وے کوئرسو پاور اور ریوارڈ پاور یہ دو 180 ڈگری اپارٹ ہیں. ایک پش کرتی ہے, یعنی کوئرسو پاور پش کرتی ہے آپ کو, اور ریوارڈ کی پاور پل کرتی ہے. کوئرسو پاور پش کر کے کسی طرف لے کے جاتی ہے, ویئر ایز ریوارڈ کی پاور انڈیوس کرتی ہے, لیور کرتی ہے آپ کو. یہ ان اے وے پازیٹیو ہے, وہ ان اے وے نیگیٹو ہے, لیکن یہ دونوں ہینڈ ان ہینڈ چلتے ہیں. بعض کا پش اور پل فیکٹرز دونوں چلتے ہیں. جیسے مائگریشن کے کانسیپٹ میں پش اور پل فیکٹرز دونوں اپنی جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ غریبی ہے, وہ غریبی آپ کو دھکا دیتی ہے, جاؤ کسی دوسرے ملک میں جاؤ, اور دوسرا ملک آپ کو پل کرتا ہے کیونکہ وہاں پہ کنڈیشنز رائپ ہیں, وہاں پہ حالات اچھے ہیں, آپ کو زیادہ سیلری ملتی ہے, آپ کے کام کا ریوارڈ زیادہ ملتا ہے ان ٹرمز آف منی. تو یہ یہاں کی غربت پش فیکٹر ہے, وہاں کی ایفلوئنس, وہاں کی ریکگنیشن, وہاں کا ریوارڈ ان ٹرمز آف گریٹر منی وہ پل فیکٹر ہے. یہ پش اور پل دونوں چل رہے ہوتے ہیں. یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کوئرسو پاور اور ریوارڈ کی پاور, جس کو ہم دوسری زبان میں کیرٹ اینڈ اسٹک بھی کہتے ہیں. ایک طرف کیرٹ کھانے کے لیے, اسٹک مارنے کے لیے. تو یہ سچویشنز ہیں جس میں یہ دونوں کام کر رہی ہوتی ہیں. ایک طرف تھریٹ ہے, دوسری طرف ریوارڈ ہے. ریوارڈ آپ کو فیور کرتا ہے, تھریٹ آپ کو پش کرتا ہے کہ یو ڈو دس ادروائز دیر از پنشمنٹ. ان اے وے ریوارڈ اور پنشمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ کوئرسو پاور میں پنشمنٹ ہے, ریوارڈ میں وہ ریوارڈ ہے جو آپ کو انڈیوس کرتا ہے, لیور کرتا ہے کسی طرف آپ کے بیہیویئر کو. ایک میں نے ذکر کیا تھا ریفرنٹ پاور. ریفرنٹ پاور از دی پاور ہیلڈ بائی اٹریکٹیو charismatic people to persuade and influence others. It is the power that drives the giant industry of celebrity product endorsement. یہ ریفرنٹ پاور جو میں نے پہلے کسی اور ریفرنس سے ذکر بھی کیا کہ یہ لوگوں میں خاص اٹریکشن ہے, لوگوں میں کرزما ہے, لوگ دوسروں کو پرسویٹ کر لیتے ہیں. اسپورٹس میں لوگ ہوتے ہیں, سیلیبریٹیز لیٹس سے مووی ورلڈ میں ہیں, یا ایکٹنگ میں ہیں, یا سینما میں ہیں, یا اسپورٹس میں ہیں, یا ایون کسی اور فیلڈ میں بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ریفرنٹ پاور ہے یہ ان اے وے کرزمیٹک پاور ہے. کرزمیٹک پاور کا ایک اور ڈائمینشن آپ کو بتاؤں کہ جن کے پاس کرزمیٹک پاور ہوتی ہے دے کین انفلوئنس پیپل آن اینی تھنگ اور فار ایوری تھنگ. وہ کیونکہ ان کو وہ سیلیبریٹیز ہیں, وہ ان کی بہت زیادہ ریسپیکٹ ہے, لوگ ان کو وہ پاپولر ہیں, پسند کرتے ہیں, وہ جو کہتے ہیں مان لیتے ہیں. ویدر وہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ بات کی بات ہے.
تو ریفرنٹ پاور بھی ایک بڑی امپورٹنٹ پاور ہے. ایٹ ٹائمس پیپل یوز دس پاور, جیسے میں نے پروڈکٹ انڈورسمنٹ کی بات کی کہ وہ پروڈکٹ کو استعمال کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور وہ پروڈکٹ زیادہ بکنی شروع ہو جاتی ہے, اور اسی وجہ سے اس طرح کے سیلیبریٹیز کو بہت زیادہ ریوارڈ بھی دیا جاتا ہے ٹو انڈورس اے پروڈکٹ, ٹو اسپانسر دیٹ پروڈکٹ, ٹو پروموٹ دیٹ پروڈکٹ. سب لوگوں کے پاس یہ پاور نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ پاور جس کے پاس آتی ہے تو ان اے وے یہ پاور لوگوں کے بیہیویئر کو ماڈیفائی کرنے میں یوزفل ثابت ہوتی ہے. ریفرنٹ پاور مسٹ بی یوز ود سم جوڈیشسنس. اگر وہ سیلیبریٹی جوڈیشسلی یوز نہیں کرتا تو وہ پاور اس کے پاس, یہ کرزمیٹک پاور یا ریفرنٹ پاور رہتی نہیں ہے. تو اس لیے یہ انلیجیٹیمیٹ طریقے سے اگر یوز کریں گے, وہ پروڈکٹ اگر اس قابل نہیں ہے جس کے لیے وہ لیٹ سے وہ سیلیبریٹی اس کو پروموٹ کر رہا ہے یا کروا رہا ہے یا اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہا ہے, تو الٹیمیٹلی جو آپ کے پاس کرزمیٹک پاور ہے یو ول لوز دیٹ پاور. تو اس لیے مینی اے ٹائمس ایسے سیلیبریٹیز یا ایسے کرزمیٹک پاور والے لوگ وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں whether to endorse a product, whether to be part of that TV commercial which is to promote that particular product. تو وہ فوری طور پہ اگری نہیں کرتے, کیونکہ یہ اگر جوڈیشسلی اس پاور کا استعمال نہیں ہوگا تو they will probably lose that power. ایک اور پاور ہے جس کو ہم کہتے ہیں نارمیٹیو پاور. یہ بھی سمجھنے کی بات ہے, یہ ذرا تھوڑا سا مشکل کانسیپٹ ہے. نارمیٹیو پاور از دی پاور آف مورل ریکٹیچیوڈ. Being on the right side of a moral issue gives the user the ability to convince others to serve the norm. ہمارے ملک میں ہر سوسائٹی میں نارمیٹیو بیہیویئرز ہیں, اور اگر نارمیٹیو بیہیویئر کو آپ پروموٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک خاص پاور آتی ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک ہے نا لونگ کلوو, جس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں دانتوں کو ہیل کرنے کی یا دانت میں درد کی ایک ان اے اہلیت ہے یا صلاحیت ہے کہ دانت کا درد یہ کم کر دیتی ہے یا ختم کر دیتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی ٹوتھ پیسٹ والے وہ اس نارمیٹیو بیہیویئر کو جو ہم لوگ کلوو کو یوز کرتے ہیں ٹو کل ٹوتھ ایک, وہ اس کو ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں, جس کے ذریعے وہ ان اے وے پبلک کو نارمیٹیولی کنونس کرتے ہیں کہ دس از اے گڈ پروڈکٹ, دس از اے یوزفل پروڈکٹ. کیونکہ وہ آپ کی نارم کے ساتھ ایسوسیٹ کرتی ہے وہ چیز, وہ آپ ایکسپٹ کرتے ہیں, وہ آپ استعمال اس کے لیے کرتے ہیں. اسی وجہ سے کیونکہ ہمارے یہاں ہربس کی بات ہوتی ہے تو ہربز استعمال ہوتے ہیں, تو جڑی بوٹیاں, تو یہ آپ دیکھتے ہوں گے یہ کیا ہے, یہ نارمیٹیو پاور ہے. یہ نارمیٹیو پاور کی ایک اور مثال دیتا ہوں جو آپ کی ٹیکسٹ میں بھی دی ہوئی ہے. لیٹ سے آج کل جینڈر کا دور ہے, مرد اور عورت دونوں دفتر میں کام کر رہے ہیں, تو ایک جینڈر والا یعنی لیٹ سے ایک خاتون جاتی ہے, وہ کہتی ہے جی میں بھی وہی کام کرتی ہوں, وہ دوسرا میل ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے, اور وائسی ورثہ, تو اس کو زیادہ سیلری ملتی ہے مجھے کم ملتی ہے. اس کی کیا وجہ؟ اب وہ نارمیٹیولی اسپیکنگ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یار کام تو دونوں ایک طرح سے کرتے ہیں, تو ہم خاتون کو کیوں پیسے کم دیتے ہیں؟ تو پاسبلی کیونکہ یہ اب ہماری نارم میں یہ چیز آ رہی ہے ٹو پے لیٹ سے ایکولی, تو مے بی وہ اس نارمیٹیو پاور کی وجہ سے یو گیٹ کنوینسڈ اینڈ یو enhance the salary of that woman because she is delivering the same type of goods or services which the other person, the male, is delivering. تو یہ نارمیٹیو پاور ایک لحاظ سے ایسی پاور ہے جو آپ کو کسی معاشرے میں اس کی نارمز اور ویلیوز اور بلیفس اور اس کی سوچ
کو جانتے ہوئے ملتی ہے اور آپ اس کو یوز کر کے لوگوں میں تبدیلی لاتے ہیں. لیکن اس کی دو لمیٹیشنز ہیں. وہ دو لمیٹیشنز کیا ہیں؟ فرسٹ, an appeal to prevailing norms taken to an individual disputant who does not hold to them will fail if the other disputant can rationalize that the norm is inapplicable. مثال کے طور پہ ایک نارم ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے, آپ اس سے اگری نہیں کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہی بات جو میں نے ابھی آپ سے کہی کہ اگر وہ مینیجر جس کے پاس وہ خاتون یہ اپنا کیس لے کے گئی ہے کہ جی میری بھی سیلری وہی ہونی چاہیے, وہ اگر اس نارم سے اگری نہ کرتا ہو, وہ تو یہ کہے کہ یہ تو جینڈر ایکوالٹی کا جو تھیم ہے, یہ نام ہے, یہ ویسٹ کی نام ہے, ہماری تو نام ہے ہی نہیں. ہمیں تو ہمارے یہ نام تو یہ ہے کہ میل آر پیڈ مور دین دا فیمیل دیئر فیمیل کاؤنٹر پارٹس بیکاز مین آر مور سوشلی اوبلیگیبل. ان کی سوشل اوبلیگیشن زیادہ ہیں میلز کی کمپیئرڈ وتھ فیمیلز, کیونکہ ہاؤس ہولڈ کا ہیڈ عام طور پہ میل کو سمجھا جاتا ہے. تو وہ پھر کیسے ایکسیپٹ کرے گا؟ وہ کہے گا یہ تو خواتین تو ہمارے یہاں اس طریقے سے پے نہیں ہوتی ہیں جس طریقے سے آپ ڈیمانڈ کر رہی ہو اس ملک میں, تو یا ایشین سوسائٹیز میں تو ایسا نہیں ہوتا, یہ تو ویسٹرن سوسائٹیز کہتی ہیں. تو اف یو ڈونٹ اگری ود دا نارم تو اٹ ول ناٹ بی افیکٹو. تو دوسری چیز ہے اس کیس میں اگر پڑھیں گے, سیکنڈلی اینڈ آبویسلی the use of normative will not be effective against an individual who holds to a contrary norm. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نارم اس کی بالکل الٹ ہو, کانٹرری نارم ہو, وہ نہ ہو جو جس کے لیے وہ اپیل کی جا رہی ہے. جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ اگر اس کی نارم یہ ہے نو, یہ تو جینڈر ایکوالٹی تو ہو ہی نہیں سکتی, یہ مرد اور عورت دو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, تو یہ ایکول تو نہیں ہو سکتی. مرد مرد ہے, عورت عورت ہے. تو اگر اس کا بلیف ویلیو نارم اس طرح کی ہے تو پھر وہ یہ نارمیٹو پاور اس کے پاس نہیں ہو سکتی ہے. ان اے وے سمری دینا چاہوں گا, وہ یہ پاور از اے فورس ٹو برنگ اور انڈیوس چینج ان اینی تھنگ. It is generally considered negative and in damaging terms, but it has several positive dimensions as well. Power to influence others is the main domain under which conflict is usually resolved. In other words, the domain of relationship remains the main interest regarding conflict resolution. However, other domains of power can greatly influence the process of conflict resolution. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ conflict resolution کے لیے پاور, انٹرپرسنل پاور ہے یا ریلیشنل پاور ہے جو زیادہ استعمال ہوگی, لیکن پرسنل ڈومین اور انوائرمنٹل ڈومین وہ اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ پاور ایکسرسائز ہوتی ہے انوائرمنٹ میں, پاور ایکسرسائز ہوتی ہے تھرو پرسنز. تو اس لیے ریلیشن شپ کا ڈومین اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے, لیکن دوسرے ڈومین اپنی جگہ رول پلے کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر پاور ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے. ان الفاظ کے ساتھ آج کا لیسن ختم کرتا ہوں. امید ہے پاور کے کانسیپٹ کو جو ٹینجیبل نہیں ہے, نظر نہیں آتا ہے, اس کو سمجھنے میں آپ کی مدد ہوئی ہوگی اور آپ پاور کو ایکسرسائز ہوتے ہوئے اب پہلے کی نسبت زیادہ دیکھ سکیں گے. ان الفاظ کے ساتھ اجازت, خدا حافظ.